بار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام اور سراپا بے شمار درود۔ آئیے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان سننے سے پہلے اچھی فضائیں، اور آج ہم نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ نیت کر لی اب بہت ہو گیا یار، اب نہیں چھوڑوں گا، اور جو چھوٹ گئی ان کو دوہراؤں گا، سمجھ رہے نا؟ اور آپ کا اسی رات میں انتقال ہو گیا تو حدیث قرآن روایات میں ہے کہ وہ جو نمازیں چھوٹ چکی تھی اللہ پاک کو ساری معاف فرما دے گا، لیکن نیت کی برکت سے۔ تو سب سے افضل عمل کیا ہوا؟ نیت۔ نیت کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ہے، لہذا آپ بھی ہر کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا ابھی یہاں پر آپ بیٹھے تو نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا انشاءاللہ، اور ادھر ادھر دیکھنے سے بدن بالوں وغیرہ سے کھیلتے ہوئے بچوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی یہ نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب بیان توجہ سے سنیے، پوری توجہ کے ساتھ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب بغیر ایمان والوں نے قرآن سنا، بغیر ایمان والوں نے قرآن سنا، ابو سفیان، اخنس بن شریک، ابو جہل اور عمرو بن وہب بغیر ایمان والے تھے۔ بعد میں حضرت ابو سفیان اور حضرت اخنس بن شریک رضی اللہ عنہما دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور درجہ صحابیت پر پہنچے۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت یہ حضرات ایمان نہیں لائے تھے۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت یہ حضرات ایمان نہیں لائے تھے۔ اب سنیے، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رات کا وقت تھا، جناب ابو سفیان اپنے گھر سے نکلے۔ کیوں؟ ارادہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ یعنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تلاوت کرتے ہوں گے، جا کر سنتا ہوں، یہ ارادہ کر کے ایمان نہیں لائے۔ ادھر اخنس بن شریک نے بھی یہی ارادہ بنایا۔ ابو جہل اور عمرو بن وہب بھی اسی نیت سے نکلے۔ ان چاروں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی۔ چاروں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے رات میں نکلے، اور ان چاروں کو آپس میں کوئی خبر نہیں تھی۔ جیسے آپ آگے پرانی سرائے سے بیان سننے تو آپ کے محلے والوں کو خبر نہیں، وہ آگے انہیں خبر نہیں، یہ آگے انہیں خبر نہیں، مسجد میں آگے دیکھا ارے آپ بھی ہیں، ارے آپ بھی ہیں، ایسے ہی چاروں کو آپس میں کوئی خبر نہیں، چاروں ارادہ کر کے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سننے کے لیے۔ چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے قریب پہنچ کر چاروں ہی الگ الگ جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ اللہ، تصور باندھیے، کلام خدا کا ہو، زبان پیارے مصطفیٰ کی ہو۔ سبحان اللہ، کیسی پرسوز رقت انگیز اور دل میں اترنے والی تلاوت ہوگی۔ یہ چاروں اس تلاوت کو سننے بیٹھے، کلام خدا اور زبان مصطفیٰ کی مٹھاس میں ایسے کھوئے کہ آس پاس کی بھی خبر نہ رہی۔ تلاوت سنتے رہے، رات کب گزر گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کو جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت موقوف فرمائی، تب ہوش آیا کہ یہ تو ساری رات ہی گزر گئی۔ اب چاروں اٹھے، اپنے اپنے گھر کو چل دیے۔ راستے میں چاروں ہی کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ سبھی سمجھ گئے کہ یہ پرسوز تلاوت سننے والا اکیلا میں نہیں تھا، باقی
منافقین بھی موجود تھے اور اسلام نہیں لائے تھے. ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہیں سنیں گے، وعدہ کر لیا. اب دن گزر گیا، اگلی رات شروع ہوئی، پھر رہا نہ گیا. چاروں پھر چھپتے چھپاتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے قریب پہنچ گئے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. آج بھی یہ چاروں چھپ کر بیٹھ گئے، کلام خدا بزبان مصطفیٰ سننے میں ایسے منحوس ہوئے کہ آج پھر پوری رات گزر گئی، کب فجر ہو گئی پتہ ہی نہ چل سکا. پھر چاروں اٹھے، گھر کو چلے، پھر راستے میں ملاقات ہو گئی. آج بھی آپس میں وعدہ کیے کہ آئندہ نہیں آئیں گے. یہ دن بھی گزر گیا، اگلی رات پھر نہ رہا گیا، پھر چاروں چھپتے چھپاتے پہنچ گئے. تیسری رات میں تلاوت قرآن کریم سنتے ہوئے گزر گئی. اللہ اکبر! یہ تلاوت پتھر سنتے تو پگھل جاتے، مگر افسوس ان پر سیاہی اتنی چڑھی ہوئی تھی کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. 3 راتیں مسلسل بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام خدا سنتے رہے. چوتھا دن ہوا تو اخنس بن شریق گھر سے نکلے، ابو سفیان کے پاس پہنچے.